انداز میں کریں. ابو بکر پلیز آئیں, اگلے ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں, کلیپنگ کریں بیٹا. اگلی ٹیم کی طرف جاتے ہیں. جی آپ کا نام بیٹا؟ اسامہ. اسامہ, زور سے بتائیں. اسامہ, کیمرہ میں دیکھیں اور وہاں بتائیں. اسامہ. اسامہ آپ کون سے اسکول سے ہیں؟ ماڈرن سائنس اسکول. کیا نام ہے آپ کے پرنسپل سر کا؟ سر ایاز اکبر. سر ایاز اکبر, ماشاءاللہ بہت بڑے بہترین ایجوکیشنسٹ ہیں. دوسرے آپ اپنے دوست کو دیں. آپ کا نام بیٹا؟ ادریس. ادریس. تیاری کیسی ہے آپ کی؟ اچھی تیاری کر کے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے. لانڈی سے تشریف لائیں, بڑی دور سے آپ کی ٹیم. روزانہ ہمارے پاس ہر ڈسٹرکٹ سے ایک ٹیم آتی ہے, تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی تھوڑی سی ہو جائے تاکہ ہم پروگرام کو آگے بڑھا سکیں. پہلا سوال بیٹا آپ کی طرف آ رہا ہے کہ رحلت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کس نے پیش فرمائی؟ جب آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو مسواک کی جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی, تو کس نے مسواک پیش کی تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ جی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمام مومنوں کی ماں. یہ محبت کے واقعے, یہ نبی علیہ السلام سے تعلق کے کیا کیا واقعات, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑے مقام حاصل ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ محبوب ترین زوجہ تھیں. ساری زوجہ سے آپ علیہ السلام کا ایک بڑا اپنا ایک بہت ہی پیارا رشتہ اور تعلق تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک الگ قسم کی محبت تھی, اور حضرت عائشہ آخر وقت تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہیں, اور آج بھی نبی علیہ السلام انہی کے حجرے میں آرام فرما ہے. بہترین بیٹا, ایک سوال آپ کا درست ہوا. دوسرا سوال آپ سے یہ بیٹا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولاد ہوئی, ان کا نام بتا دیں. 3 صاحبزادے 2 صاحبزادیاں. بہت اعلیٰ, ان کے نام بتا دیں. حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ, زبردست. تو 3 صاحبزادے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن. یہ میں ناظرین آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ آپ اس انفارمیشن سے کس حد تک واقف تھے, کہ ہمیں آج تک صرف زیادہ تر یہی پتا ہے کہ 2 صاحبزادے تھے. اب تیسرے صاحبزادے بھی تھے حضرت محسن, جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا, اور 2 صاحبزادیاں تھیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے بیٹا آپ کا. تیسرا سوال آپ کی طرف بیٹا آ رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے قائل تھے. دوبارہ سن لیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے قائل تھے. ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کچھ باتوں کا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان شاید کوئی ایسا کانفلکٹ تھا جو چلتا رہا ایک عرصے تک. کچھ ایک حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ بھی ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ چہارم تھے. تو کسی ایک نقطے پر, کسی ایک پوائنٹ پر جو کانفلکٹ ہوتا ہے, وہ تو کسی میں بھی ایک تھوڑا سا اختلاف کسی بات پر ہو سکتا ہے وقتی طور پہ, تو وہ ایک اختلاف ہوا ان میں وقتی طور پہ آپس میں, جس کو بعد میں تسلیم کرتے ہوئے اس پہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے پا گئے, اور وہ آپس میں بہت زیادہ شیر و شکر رہے, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بیعت کی, اور دونوں بڑے بہترین انداز میں مسلمانوں کی قیادت کرتے رہے. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہاں ضرورت پڑتی تھی, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شانے بشانہ ان کے ساتھ موجود رہتے تھے. تو اس حوالے سے ایک بات, کیونکہ ہم اس کا ایک یہ عنوان بھی ہے کہ ہمیں بتانا ہے کہ صحابہ کی آپس میں بہت محبت تھی, کہیں کوئی اختلاف نہ تھا. اگر وقتی طور پر کسی بات پر اختلاف بحیثیت انسان آیا بھی, تو وہ اتنی عظیم المرتبت شخصیات تھیں کہ انہوں نے ان مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے حل کیا, اور اپنی امت پر میں آگے اس اختلاف کو نہ بڑھنے دیا. تو اس اختلافات کی بات کو ختم کرنے کے لیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب کے قائل تھے کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, کیا علی کی شان کے, اور کیا فرماتے تھے مجھے بتا دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل مانتے, اور جملے اوصاف میں قائل و مناقب کے قائم. جواب میں درست مانتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سے افضل مانتے تھے. حضرت معاویہ خود فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے افضل ہیں, اور ان کی افضلیت کے قائل تھے, اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی, اور ہمیشہ ان کے شانہ بشانہ تھے, اور جملہ و صاف وہ فضائل و مناقب کے قائل تھے. جواب درست ہو ان کا. بہترین کلیپنگ بیٹا ان کے لیے, بہت اچھا جی. چوتھا سوال بیٹا آپ سے کہ غزوہ بدر کا جو مارکہ ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس ارادے سے نکلے تھے؟
कुफार के तिजारती काफिले को रोकने के लिए कुफार के तिजारती काफिले को रोकने के लिए निकले थे। जवाब दुरुस्त है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतन जो है वो किसी जंग की तैयारी के साथ ये जंग के लिए नहीं गए थे। एक तिजारती काफिले की कोई खबर थी, उस हवाले से वो गए थे। तो फिर जब कुरैश को पता लगा तो वो हमला करने आ गए और फिर एक गज़वा बदर का मौरका रूनुमा हुआ जिसमें अल्लाह ने मुसलमानों को शानदार फतह दी और वहाँ से मुसलमानों की फतवात का आगाज़ हुआ। बेटा आपका चारों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। पांचवा सवाल आपकी तरफ नेशनल इश्यूज़ पर आ रहा है बेटा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ कौन सा है और किस बहादुर सहाबी से मंसूब है? निशान हैदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। दुरुस्त जवाब है जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर है और यह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी से मंसूब है। चारों टीमों का ये सिलसिला अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। टीमों का मुकाबला बड़ा सख्त, बहुत अच्छी तैयारी के साथ रैपिड फायर की तरफ बढ़ेंगे। तैयार बेटा आप? जी सर। वाक़या उफ़क़ किस सन में पेश आया? शाबान 5 हिजरी। दुरुस्त। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू तुराब कुनियत किसने अता फरमाई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरुस्त। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु अबू जहल के साथ क्या सलूक किया? उसका सर तन से जुदा किया। दुरुस्त। निशान हैदर के बराबर एक और फौजी एजाज़ बताएं, वो कौन सा है? हिलाल कश्मीर। दुरुस्त। दुरुस्त है जी, बिल्कुल। इनके चार जवाब दुरुस्त हुए। इनके चारों जवाब दुरुस्त हुए। पांचों सवाल वो जो उनसे पूछे गए उनके जवाब भी उन्होंने दुरुस्त दिए।